یہ قرآن میں جو ہے فضلونی او مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا تمہیں یاد. اچھا یہ پتہ ہے کس بات پر کیسے ہے یہ ایسے ہی ہے کل ربی ادخل یہاں پر کیا ہے کہ پہلے پھر نکال جبکہ پہلے نکلے داخل تو بعد میں ہوں گے. کیا ہاں اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے ذکر کہ پہلے وہ ذکر کرے گا پھر تو ذکر کرے گا. اگر جس بندے کا ذکر رب کرتا ہے وہی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے زمین پہ ورنہ کوئی ذکر نہیں کرتا. کتنی مخلوق ہے اس کی. اس کی ایک جگہ تفسیر ظاہری بھی ہے کہ اس کی تفسیر یوں ہے اذکرکم فاذکرونی میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تو تم میرا ذکر کرو. تفسیر ظاہری بھی ہے اسی طریقے سے ذکر ہے کہ سچا داخل کر اور سچا نکال. یہ ہجرت کا ہے. بالکل ہے ایسے بندے کی نیت ارادہ رکھنی چاہیے. کر کیوں رہا ہے ذکر پہلی بات تو یہ ہے اگر تلاوت بھی کر رہا ہے ذکر بھی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. اگر رب ہی اس کا مقصود ہے تو پھر اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے. اگر رب ہی مقصود ہے تو پھر مردود نہیں ہوگا وہ کرنے. اور اگر اس ذکر سے مخلوق مراد ہے اور طلب مخلوق مراد ہے اور طلب دنیا اور آخرت ہے تو جھگڑا ختم ہو گیا. ہے نا تم بس سمجھے کیونکہ رب کا کلام جب مخلوق کے لیے طلب میں کیا جا رہا ہو لیا جا رہا ہو تو وہ کلام دعوت نہیں کرے گا. سمجھے جیسے سالک کے حوالے سے کچھ عرض کرنی ہے. سمجھے جو کچھ بھی جو لوگ ذکر وغیرہ کرتے ہیں مراقبے کرتے ہیں مشاہدات وغیرہ ان کو ہوتے ہیں تو میں اب ایک بزرگ کی جو کتاب میں دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے جب تک کہ وہ عالم ظہور میں ویسے ہی نہ ہو جائے. جو کچھ تم دیکھتے ہو خواب میں دیکھا مراقبے میں دیکھا وہ تمہاری صلاحیت کی بات ہے. یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکتوبات میں فرمایا کہ تم بادشاہ بن گئے ہو خواب کے اندر تو اب ایسا نہیں ہے کہ تم بادشاہ بن گئے مطلب تم میں وہ استعداد ہے بادشاہ بننے کی اس کے لیے کوشش کرو. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ جو سلوک کے راستے میں جو ذکر و اذکار کے درمیان میں اور جو ریاضت میں معاملات ظہور پذیر ہوتے ہیں مراقبے میں یا نیند کی حالت میں اس کا ظہور ہو جائے. اس لیے کہ بعض چیزوں کا ظہور ہو جانا تو بہتر ہے لیکن بعض چیزوں کا ظہور کرنا مخلوق کے لیے بہت ہی مضر ہے. مثال کے طور پر آدمی مراقب ہے ایک چھوٹی سی بات ہے اب وہ سیر میں چلا جاتا ہے اور سیر میں وہ جہنم کا کوئی طبق دیکھ لیتا ہے تو اب کیا دنیا میں ظاہر ہوگا وہ طبق اس کے لیے
تو پھر وہ کیا کہے گا میرا تو یہ مغالطہ ہے یا کیا ہے؟ بادشاہ بن جانا ایک الگ بات ہے. اگر وہ بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ دیکھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی حکومت ملک پر ہوگی کسی. آئی سمجھ بات؟ وہ اپنی ہی سلطنت اور روحانیت میں بادشاہ ہے. کیونکہ بادشاہ بننا خواب میں اس کا اپنا ارادہ نہیں تھا. جس نے بادشاہ بنایا وہ حقیقی بنائے یا جزوی بنائے؟ تو بنانے والے بات ہے، جھگڑا ختم ہو گیا. جب میں کوئی عبادت یا ریاضت کرتا ہوں یا کوئی مراقبہ کرتا ہوں تو اس وقت میرا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ میں جنت میں سیر کرنے جا رہا ہوں. اب وہاں ظہور کیا کرتا ہے؟ ہر آدمی، سالک کی بات کر رہا ہوں میں، اور کسی کی نہیں. جو مراقب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. ہر مراقب کی اپنی ایک دنیا ہے. اب وہ اپنی دنیا میں سیر کرتا ہے. اب وہ اپنی دنیا کا بادشاہ، اپنی دنیا کا فقیر ہے، اور اپنی دنیا کا آپ خالق ہوتا ہے. اب جو اپنی دنیا میں ہوتا ہے، اب وہ اپنے ارادے سے کچھ تخلیق نہیں کر پاتا. وہاں جو کچھ تخلیق ہے وہ غیر ارادی ہے. وہ اس کے ذکر، اس کی آیات یا اس کے اپنے لطیفے کا نتیجہ ہے. اب ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اسم قہر کے ساتھ، اور قہر کے ساتھ ذکر کر رہا ہے لطیفہ نفس میں. وہ تو جنت میں نظر نہیں آئے گی، اور جنت کی سیر کرنے تو نہیں جا سکتا ہوں قہر کے ساتھ. اب وہ جلتا ہوا دیکھتا ہے، کچھ آگ لگ رہی ہے، ہر چیز جل رہی ہے، اور جل کے چٹگل میدان ہو گیا. اب وہ اس سے کیا عکس کرے گا؟ کیا میرا سب کچھ جل گیا؟ نہیں، ایسا نہیں. اس لیے کہ اب تبدیلی یہ دیکھیں کہ جلنا میرے لیے سود مند ہوا یا نقصان دہ ہوا. اگرچہ خسائل رذیلہ پر قابو آتا جا رہا ہے اور نفس کنٹرول میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جلنا فائدے مند تھا. اور اگر ایسا نہیں ہوا اور اچھے ہی کاموں سے دل اکتا رہا ہے اور حالت قبض اس پر طاری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اس کی روحانیت کو نقصان ہو گیا. سمجھے، جو لوگ کسی کامل پیر کی صحبت میں ہوتے ہیں وہ تو ان معاملات میں نہیں آتے. ان کا تو معاملہ کیونکہ پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ پھر اگر کسی کا معاملہ، کسی کا سلوک کسی اور کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ہر سالک جو مراقب ہوتا ہے نا، وہ اپنا دنیا کا تخلیق کرنے والا آپ ہوتا ہے. اچھا، اس میں میاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کو، نیک لوگوں کی یا انبیاء کرام کی زیارتیں ہوتی ہیں، کسی کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں، تو یہ بالکل ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب آدمی لطیفہ روح میں آتا ہے تو مقام جبروتیت کا ہے. اب مقام جبروتیت جو ہے اس میں انبیاء، صالحہ، اولیاء، اللہ کا قیام ہے.
तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की अरवाह मुक़द्दसा जो हैं वो आलम जबरूत में होती है। आलम जबरूत का एक मकाम है जिसको हम कहते हैं रियाजुल अक़दस। ये एक पाकीज़ा शहर है, इंतहाई कुर्ब का मकाम, इंतहाई कुर्ब का मकाम है, जो इस्म कुद्दूस और मलिक के तहत है। इसका क़याम कुद्दूस और मलिक 4 इस्म हैं, सबून, कुद्दूस, रब्बुन, वदूद। इन 4 इस्मा के तहत ये मकाम है और इन चारों इस्मा की सिफात इस मकाम में पाई जाती है और तमाम अंबिया का कयाम इसी मकाम में। अब इस मकाम के 3 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जिसमें रसूल होते हैं, एक वो है जिसमें नबी होते हैं, एक वो है जिसमें उलुल अज़म औलिया अल्लाह होते हैं। समझे? क्या ये भी होता है कि जैसे कि अब किसी सालिक ने अपना सलूक शुरू किया, जिक्र शुरू ही किया, अभी 1 आध महीना हुआ उसको या चंद दिन हुए, और वो ऐसी उस पर नुज़ूल होने लगता है, वारदात होने लगती है, और कुछ ऐसे हैं कि जो 10-10 साल से जो है कर रहे हैं। असल में उसकी वजह है रूह की मुक़द्दस होना और रूह की पाकीज़ा होना। अगर किसी के ऊपर मुक़द्दस ज़्यादा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में कम है तो उसमें कम टाइम लगेगा, और जिसमें नहीं है उसको फौरन हो जाएगा। आई ना सुनने बात, ये भी बात होती है। बात जैसे कोई सालिक शुरू अगर करता है तो आपने जैसे फरमाया था कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा है वो बारी बारी उस पर उसकी जो तजल्ली होती है उन तमाम अस्मा की, और उसका टाइम पीरियड भी आपने फरमाया था कि आम तौर पे 3 साल रहती है। कहते हैं कि सलूक की 100 मनाज़िल है। सलूक की 100 मनाज़िल है, हर मंजिल किसी एक इस्मा के तहत है। अच्छा, हर सालिक पर इस्मा का ज़रूर होता है, लेकिन हर सालिक का कयाम किसी एक इस्मा में जाकर हो जाता है, जिससे जिसका वजूद आए ना सुन कर। अब वो उससे आगे नहीं जाता फिर, और उसका सारा सलूक फिर उसी इस्म पर होता है, और उसकी ज़ात फिर उसी इस्म की तफसीर बन जाती है, और उसी का फैज़ान उसकी ज़ात पर जारी हो जाता है। आए ना सुन बात। इसी तरह ये फरमाया जाता है कि जो भी औलिया होते हैं वो अंबिया किराम के ताबे होते हैं, उनके कल्ब के मातहत या उनका कदम बिल्कुल ऐसा ही होता है कि तमाम औलिया अल्लाह जो हैं वो अंबिया के कदम पर होते हैं और उनके कल्ब के तहत होते हैं। ये कुलिया है बिल्कुल। कोई वली किसी नबी के कदम से हटकर नहीं हो सकता। उसको फिर जब कोई हटकर होता है तो उसको साहिब इस्तदराज कहते हैं। अच्छा, एक बात और कि कोई भी साहिब इस्तदराज भी उससे हटकर नहीं होता, लेकिन वो इस्तदराज क्यों कहलाता है? वो इस्तदराज इसलिए कहलाता है कि उसको अपने पेशवा की खबर नहीं होती। अगर उसको अपने पेशवा की खबर हो जाए तो साहिब इस्तदराज न रहे, साहिब करामत हो जाए।
اپنے ہی آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں، ایسا خود سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چاہے خفیہ ہو یا ظاہر ہو، پیروی ہے ضرور۔ دیکھو روحانیت کے وہی مقام ہیں اور اتنے ہی مقام ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام۔ سبحان اللہ، دیکھو ایک تعداد کا ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ بے وجہ۔ سبحان اللہ، ہم 1,24,000 کم و بیش جانتے ہیں نا، جی اتنا ہی آیا ہے نا بیان میں۔ جی، اور یہ مخصوص تعداد کا ہونا کیوں ہے پھر، جبکہ مخلوق تو مخصوص نہیں آئی، بے شمار، مخلوق تو بے شمار آئی، اور مخلوق تو آتی ہی رہے گی، تو یہ بند کیوں کر دیا گیا آنے کا سلسلہ؟ صحیح، سبحان اللہ، جتنے انبیاء ہیں اتنی ہی روحانیت کے مقام ہیں، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں اتنے ہی صحابہ تھے، درجہ بدل۔ اب ایک کلیہ ہو گیا کہ کافر ہو یا مومن ہو، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو۔ ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اب یہ دیکھو یہ بات دین اسلام کی نہیں ہو رہی، کبھی کوئی یہ فتویٰ سمجھے گا یار یہ تو صاحب ایمان لوگوں کے لیے، بے ایمان لوگوں کے لیے کیوں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اب کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، کیونکہ یہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے، روحانیت کسی مذہب تعلق نہیں ہے خاص، اس لیے بات پہلے ہی کر رہا ہوں یہ کلیئر۔ ہاں، روحانیت جو ہے وہ کسی مومن یا کسی کافر کی محتاج نہیں، یا کسی کافر یا مومن کا شکل نہیں پہچانتی۔ گویا روحانیت ہے کیا چیز؟ ذکر کا اثر، ذکر کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، یہ ہے حروفوں کا اثر۔ تمام روحانیت کا منبع جو ہے حروف ہیں، کوئی کلام، کوئی عبارت نہیں ہے، حروف ہیں۔ اب انہی حروفوں سے تمام عبارات اور تمام اسما اور تمام کلام تشکیل ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے اوم، تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ تین حروف ہیں، الف، واو اور میم۔ اب اوم تمہیں برا لگ رہا ہوگا، ایک بات ہے، مجھے برا لگ رہا ہوگا، کوئی میرے سامنے پڑھے گا تو وہ کیوں؟ برا اور اچھا لگنا ہے عقیدت سے، کہ میرا وہ عقیدہ نہیں ہے تو میں برا کہوں گا۔ اب ایک کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ بات، اس لیے کہ میرا عقیدہ کہ اوم کہنا چاہیے، اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کہنا چاہیے، اوم نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے مخلوق کے عقیدے ہیں، عقائد ہیں۔ لیکن اللہ میں بھی تین ہی حروف آ رہے ہیں، الف لام اور ہے، الف لام اور ہے، اور اوم میں بھی تین حروف آ رہے ہیں کہ الف واو میم۔ اب اوم والے کو بھی روحانیت حاصل ہے اور اللہ والے کو بھی حاصل ہے، تو روحانیت نہ تو وہ اوم کی ہے نہ اللہ کی ہے، وہ حروفوں کی ہے، کہ وہ الف واو میم کو پکار رہا ہے۔ اب حروف کیا ہیں؟ حروف خود کچھ نہیں ہے، حروف علامتیں ہیں، ایک شناخت ہے، پہچان ہے مخلوق کے لیے، مخلوق میں۔
اللہ تبارک و تعالی نے تجلیات کو حروفوں کو کی علامت میں پیش کر دیا ہے. تجلیوں کو حروفوں کا غلاف پہنا دیا گیا ہے، اور وہ تمام تجلیاں روحانیت ہیں. جب کوئی کسی حرف پر بھی کثرت کرتا ہے نا، اس پر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے کس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اس کا غلاف اس پر سے اتر جاتا ہے اور اس کی روحانیت پہ ظہور کر جاتی ہے. جب اس کی روحانیت پہ ظہور کر جاتی ہے تو وہ اس کا کسب ہوا، وہ اس کو کسب سے ظاہر کر رہا ہے. اب وہ جو روحانیت ظہور کر رہی ہے وہ نہ تو اس کی اپنی ہے نہ کسی کی ہے، وہ ایک قانون کی ہے. اور قانون قدرت نے مخلوق کے لیے بنایا، نہ مسلمان کے لیے نہ کافر کے لیے. جو کوشش کرے گا جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اب کہتے ہیں کہ جی جو کلمہ پڑھ لے گا وہ ملکوت میں چلا جائے گا، جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ ناسوت میں ہی رہے گا. ایسی کیا بات ہو گئی بھائی؟ ایسا نہیں ہے. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کس کے تحت ہوں، اور جب اس کو اپنی روحانیت کا علم ہو جاتا ہے کہ میری روحانیت کس کے تحت ہے اور میرا قلب کس کے تابع ہے، تو وہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا کے ہر اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے جو ناسوت سے لے کے اور لاہوت تک ہے. کیوں کہ ان حروفوں کی روحانیت کا جو نور ہے وہ اللہ نے ان کے قلبوں میں رکھ دیا ہے. ان کے جو ہادی ہے، کیونکہ منتخب اس نے کرا ان کو، تو اس نور کو ان کے قلبوں میں پیوست کر دیا. اب جو ان کے قلب سے اپنے قلب کو ملاتا ہے اس پہ پوری طرح وہ روحانیت منکشف ہو جاتی ہے اور پورا آئینہ ہو جاتا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک کا، اور سب کچھ ظہور کر جاتا ہے اس کے سامنے. اور جو نہیں کرتے ان کے قلب سے اپنا قلب ملاتے ہیں تو ان پر اتنی ہی صادر ہوتی ہے جتنی ان کا کسب ہوتا ہے. اس کو بھی ہم استدراج کہتے ہیں. اس کو ہم استدراج کہتے ہیں. ورنہ روحانیت سب کے لیے ہے. آئیے بات، اب تھوڑا سا فرق ہے زبانوں کا. تم اپنی زبان میں کہتے ہو پانی، عرب کہتے ہیں، ایرانی کہتے ہیں آب. اب کوئی میرے جیسے دیہاتی ہو، اب اس سے کوئی آپ دے دے آپ دے دے آپ دے دے، میں نے کہا بھائی میں کیا دے دوں تجھے؟ اب وہ آپ دے دے میں مر جائے گا، میں پوچھتا رہوں گا کیا دے دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے مانگ کے آ رہا ہے. مجھے تو پانی کا پتہ ہے کہ اگر یہ مجھ سے پانی مانگے تو میں دے دوں. یہ تو آپ کہہ کے مر جائے گا. کوئی عربی ہے وہ ماں کہتے کہتے مر جائے گا، میں تو نہیں دوں گا اس کو پانی. کہوں گا ماں کہاں سے لاؤں بھائی؟ جھگڑا کس بات کا رہا؟ کم علمی کا. کم علمی کا جھگڑا رہا. اللہ کا کوئی نام منسوخ نہیں ہوا. آیات منسوخ ہوتی ہیں کیونکہ احکام پر ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ منسوخ ہوتی ہیں، ناسخ ہوتی ہیں، منسوخ ہوتی ہیں، لیکن اس کا نام کبھی منسوخ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی صفات کوئی منسوخ نہیں ہوئی آج تک. قدیم ہے. تو آیات پہ تو جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن نام پہ نہیں ہو سکتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان حروف کے کمال کی وجہ سے بظاہر ایک چیز گناہ ہو تو اس کو کمال حاصل ہو اس کو سکھارے ثواب کر دیں. ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہو جاتا ہے. اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسم کو جانتے ہیں. اللہ ذات کو جانتے ہیں نا. اسم ذات اگر پوچھا جائے ان سے
کیا ہے تو یہ کیا کہیں گے سب؟ اللہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اہل ہنوز ہندو سے پوچھوں میں کہ یار اس میں ذات بتا کیا ہے، تو وہ کبھی نہیں کہے گا اللہ، وہ کہے گا اوم. اب تم سے کہوں گے یار یہ کہہ رہا اوم ہے، اس میں ذات، تم بھی اوم بولو، یہ کہیں گے ہم کیوں بولے بھائی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس کو اوم کیوں بولے، یہ پتہ نہیں کون سے خدا کا نام لے رہا. اب اگر آدم علیہ السلام کے خدا کی بات کر لی جائے تو آدم کیا اللہ کہتے تھے؟ آدم تو اللہ نہیں کہتے تھے. ابراہیم بھی اللہ نہیں کہتے تھے. یہ تو عربی زبان ہے. ہاں موسیٰ بھی اللہ نہیں کہتے تھے. اگر موسیٰ کھڑے ہو جائیں کہ میرے اللہ کو پکارو تو تم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. اگر آدم کہے کہ میرے اللہ کو پکارو تو تم تو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام کو جو اس میں ذات تفویض کیا گیا تھا وہ تھا آجن. ہاں اب میں کہوں پڑھو آجن، اوکے کہ پتہ کوئی جن کا نام بتا رہے ہیں. اب تو کچھ تو گالیاں بھی لگیں گے. چونکہ وہ نام ہے اللہ کا. اب جیسے کہ جلجوت، اب ان سے پوچھو جلجوت کیا ہے، یہ سارے برا بھلا کہنے لگیں گے تو پتہ نہیں کیا ہے جلجوت یہ. اب اگر کسی سے کوئی یا بدیو کیا ہے، کہے گا اللہ کا نام ہے، لیکن جلجوت پہ نہیں کہے گا اللہ نام ہے یہ. اور جلجوت کے معنی یا بدیو کے، ہاں سریانی. یہ آہن جیسے آئلن ہے، آہین ہے، آلین ہے، آجین ہے، آبین ہے. ہاں جلجوت. ارے وہ تمہارے کیا نام ہے، وہ تم نے ایک بزرگ کا نام سنا ہے، روز بھان. آپ سے سنا شیخ روز بھان. انہوں نے نجم الدین کبریٰ قلندر کی گردن پہ تھپڑ مارا تھا. اب کیسے بزرگ ہوں گے وہ؟ اور اسم جلجوت کے عامل سے. اب رہنین برینین یہ دو لفظ ہیں. اگر کہا جائے کہ رہنین برینین پڑھو اور کسی مولوی صاحب کو بتا دو تو کہے گا پتہ نہیں کون سا سپلی کا نام بتا دیا مجھے. تو کہنے لگے یہ پیر صاحب بھی سپلی کرتے ہیں، مجھے بتا رہے تھے. جبکہ معنی بنتے ہیں یا رحیم یا کریم. تو یہ اسم جو ہیں یہ منسوخ نہیں ہوا کرتے، کیونکہ اس کی ذات کے اللہ تعالیٰ کے اسم اتنے ہی ہیں جتنے انبیاء ہیں. اور یہ وہ اسم ہے جو مخلوق کی معلومات میں ہیں، اور جو مخلوق کی معلومات میں نہیں ہے اور بھی اسم ہے جو فرشتے جانتے ہیں. کچھ جو زمین پر لیے جاتے ہیں اس کے نام اتنے ہی ہیں جتنے نبی ہیں. اور جب ایک دفعہ اس کا نام زمین پہ لیا گیا ہے تو قیامت تک نہیں رکے گا. وہ کوئی نہ کوئی اس کو قیامت تک لیتا رہے گا. وہ نام زمین پہ پکارا جاتا رہے گا قیامت تک. کیوں؟ کہ زمین کے مالک کا نام ہے. جلجوت کا کیا طریقہ کار ہے؟
पानी में खड़े होकर पढ़ा जाता है ये। तो आप से हैं? ये आप से हमसे मुत्तसिल है। हाँ या बदियल आ जाए हाँ आपने इशारा तो बड़ा मुश्किल हो गया तो हाँ। हर आदमी के लिए क्या तो बात ये है कि बहुत सारे मामला जैसे हम हर आदमी को फतवा लगा देते हैं, लेकिन फतवा हमारा अपने अकीदे के मुताबिक होता है। हमें सामने वाले का अकीदा पसंद नहीं, हम फतवा लगा देते, झगड़ा खत्म हो गया। अब एक आदमी है, उसका अंदर का तुम्हें क्या पता कि वो क्या अंदर से बाहर से नजर आ रहा है जो कुछ हो, तुमने बाहर में फतवा लगा दिया, फिर झगड़ा खत्म करो उसको यहीं पे अब। लेकिन तुम तो उसको आखिर तक पहुंचाते हो, कब्र तक। जिसको तुम मरदूद कह रहे हो सकता है वो मुकर्रिर हो, और उसका कुर्ब तुम्हें मरदूद कर दे। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि अपने आप को सबसे कमतर समझो। अल्फाज जो हैं, अल्फाज वो तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अगर अल्फाज को तासीर पे तोलना आ जाए ना हमें, तो तलफ़्फ़ुज़ का झगड़ा खत्म हो जाए। क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ नुमाया है और तासीर पोशीदा। इसीलिए अहले दिल और अहले जुबान, अशहादु असहादु कि अहले दिल जो हैं वो तलफ़्फ़ुज़ पर नहीं, तासीर पर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, और अहले जुबान तलफ़्फ़ुज़ पे। और इसीलिए ये नासूद में रह के मर जाते हैं, वो मलाकूत में पहुंच जाते हैं, लाहौत में पहुंच जाते हैं, क्योंकि तासीर ही लाहौत तक ले जाती है, तलफ़्फ़ुज़ ही लेके जाता। तो बात यह है कि हम जो है ना, हम सामने वाले की जुबान देखते हैं, दिल नहीं देखते। जुबान पे तुम जो चाहे फतवा लगाओ, तुम्हारा हक है। अच्छा भैया, जैसे ये तो है कि इसकी बात लताइफ की, अगर हम कुछ बात अगर समझें आपसे कि ये क्या हर एक सालिक का जिसका भी सुलूक होता है उसके लताइफ अपने अपने ज़र्फ़ के एतबार से जागते हैं? बिल्कुल लताइफ का नहीं, बात यह है लताइफ की कि आप एक आदमी हैं, 100 आदमी बैठे हैं लताइफ का जिक्र करने, एक ऐसे मिसाल है, और 100 का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और 100 के ज़र्फ़ लगाने का तरीक़ा भी एक ही है। लेकिन तासीर एक जैसी नहीं है। क्यों? कि जबकि कलमात भी उतनी, ज़रब भी उतनी है, तवज्जो भी वही, ठीक है नहीं, लेकिन तासीर में फ़र्क आता है इरादे की वजह से। अच्छा भाई, जैसे अगर हम ये कहें कि 100 का मामला खुल गया तो लेकिन एक जैसा नहीं होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा एक जैसा। सही। 100 का 100 ही अलग अलग होंगे सारे, 100 के 100 इसलिए कि 100 के इरादे अलग है। 100 सही। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 का इरादा एक जैसा हो जाए, क्योंकि हर रोज वो एक नई शान के साथ जलवागर होता है, तो 100 में वो नई शान के साथ जलवागर है। 100 में सबकी अपनी अपनी शान होती है। अब जितने बुजुर्ग, 6 तो लतीफ हैं, अब 6 लतीफ़े हैं,
ہر لطیفہ اپنی ایک الگ خاصیت رکھتا ہے، اور ہر بزرگ کا قیام پورے 6 لطیفوں میں نہیں ہوتا. جب یہ سیر کرتے ہیں، یعنی کہ جب یہ عروج کرتے ہیں، تو پورے 6 لطیفوں کو طے کریں گے، تمام لطائف پہ ذکر کریں گے، اور تمام لطائف پہ ذکر کرتے ہوئے پورے 6 لطیفے عبور کریں گے. اب جب یہ عبور کر لیتے ہیں نا، تو پھر نزول کا وقت ہوتا ہے. اچھا، اب جب نزول ہوتا ہے نا، تو کون کون سے لطیفے میں آن کے ٹھہرتا ہے؟ جیسے کہ ایک آدمی باہر کے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، اب وہ جب چوٹی پہ چڑھ جائے تو اس سے بولے اتر جائے بھائی. اب وہ بھاگ کے اترنا شروع کرے، اس کا پیر پڑ گیا، اب وہ کہاں جا کے رکتا ہے؟ کچھ پتا نہیں اس کا، کہیں بیچ میں رک جائے، یا بالکل کنارے پر پہنچے، اور یا کسی دوسرے پہاڑ ٹکرائے جا کے. یہی حال نزول کا ہے کہ جب نزول کرتا ہے وہ، تو اسی لطیفے میں رک جاتا ہے، نزول نہیں کرتا آخری لطیفے پہ، یا اس نے نزول کر کے اس سے کم 5ویں لطیفے میں آ جاتا ہے، یا چوتھے لطیفے میں آ جاتا ہے، یا تیسرے لطیفے میں آ جاتا ہے، یا دوسرے لطائف میں آتا ہے، یا پہلے لطائف میں آن کے گرتا ہے. ان میں سے میاں زیادہ کامل کون ہوں گے؟ تیسرے لطیفے کا روح میں. جو تیسرے لطیفے میں آتا ہے نا، جس کو جو اب وہ درمیان میں آ جاتا ہے. پھر وہ محفوظ بھی ہوگا. جو درمیان میں آ جاتا ہے وہ مقام محمود میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. بعض سلاست میں تو باقاعدہ طور پر لطائف پر ہی توجہ کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے نقشبندیہ خاندان ہے، وہ تو ایک ایک لطیفے کا باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ کبھی ضرب ان کی قلب پہ لگ رہی ہے، کبھی ضرب ان کی روح پہ لگ رہی ہے، کبھی ضرب ان کی خفی پہ لگ رہی ہے، کبھی آنکھوں پہ لگ رہی ہے، کبھی سر پہ لگ رہی ہے. وہ تو ایک باقاعدہ طریقے سے کرتے ہیں. اچھا، اس باقاعدہ طریقے سے کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ 1.5 سال میں سارے لطیفے پورے کر لیتے ہیں، اور ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ سلاسل میں جو چشتیہ خاندان ہے یا قادریہ خاندان ہے، اس میں خاص لطائف سے توجہ نہیں ہے. اس میں اگر زیادہ توجہ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ، تو صرف قلب پہ رکھتے ہیں کہ قلب پہ ذکر کی طرف مارو گا. اچھا، کیوں کہ قلب ایک ذریعہ ایسا ہے کہ جو تمام کو نور فراہم کرتا ہے. جب قلب سے نور بھرے گا تو روح میں چلا جائے گا، روح سے بھرے گا تو سر میں چلا جائے گا، سر سے بھرے گا تو خفی میں چلا جائے گا، خفی سے بھرے گا تو افواہ میں چلا جائے گا. یہ ایک مکمل، جب تک اس کی پورا ٹینک نہیں بھر جائے گا نا، تو وہ آگے نہیں جائے گا. یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پورا ہمارا ٹینک نہ بھی بھرا تو جو ایک حصہ بھر جائے وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. وہ ایک الگ بات ہو گئی. اب یہ کیا ہے کہ لطائف کا ذکر گویا ایسا ہے جیسے اب اس حالت میں جو میں بات کر رہا ہوں ان بزرگوں کی بھی کر رہا میں، کیونکہ لطیفے کا ذکر 3 سال سے پہلے نہیں ختم ہوتا ہے ایک ہی لطیفے کا. تو 6 لطائف میں کتنے لگتے ہیں؟ 18 سال. یہ صرف لطائف کو جگانے کے لیے لگتے ہیں. اب اس میں نور بھرنا الگ بات ہے. اچھا، لطائف کا جو معاملہ ہے وہ 2 گروہ میں ہے موجود. مسلمانوں میں نقشبندیہ خاندان میں ہے، اور ہندوؤں میں رشیوں میں ہے. اہل ہنوز بھی لطائف کو جگاتے ہیں، اہل ہند. اور اگر دیکھا جائے تو عرب میں لطیفے کا ذکر نہیں ہے. ہاں، عرب کے اولیاء اللہ لطائف نہیں جانتے. آپ ایران آ جاؤ، عراق، ایران، عجم میں یہ لوگ بھی نہیں جانتے. یہ 2 ذکر جانتے ہیں بس، یا تو چلا چلا کے کرنا، یعنی کہ جہر، یا خفی.
اچھا یہ حال عرب کا ہے، عرب بھی دو ذکر جانتے ہیں۔ تیسرا ذکر جس کو ہم ذکر کہتے ہیں حبس دم کا ذکر، یہ عرب نہیں جانتے تھے۔ حبس دم عرب میں کہیں نہیں ملتا، حبس دم کا ذکر۔ حضرت خواجہ خضر نے یہ ذکر دو بزرگوں سے سکھایا تھا، تعلیم دی تھی۔ ایک شیخ عبد الخالق نقشبندیہ خاندان کے بزرگ گنجدوانی کے کہلاتے ہیں، کیا گنجدوانی، شیخ عبد الخالق گنجدوانی کو ایک ذکر تعلیم کیا تھا یہ والا حبس دم کا حضرت خضر نے، ان کے ذریعے نقشبندی خاندان میں آیا تھا یہ، اور چشتیہ خاندان میں یہ ذکر ابراہیم بن ادہم کے ذریعے آیا تھا، ان کو تعلیم دیا تھا آپ۔ تو اب حبس دم کا ذکر سانس روک کے کرنا ہے، لیکن جو خواجہ خضر نے ترکیب بتائی تھی نا وہ دوسری تھی، وہ نقشبندی نہیں کرتے، انہوں نے پانی میں بیٹھ کے بتائی تھی کرنے کی۔ سر سے اوپر پانی آ جائے آپ کے، اتنا پانی ہو کہ سر سے اوپر ہو، آپ اس میں بیٹھ کے کریں حبس دم، کیونکہ پانی سے اچھا حبس دم نہیں ہوتا کسی میں بھی نہیں، اور جلدی ہو جاتا ہے یہ۔ اچھا پھر اس کے بعد اب لطائف کا ذکر ہندوستان میں ملتا ہے بس کا طریقہ نقشبندی۔ اچھا اب ہم اگر نقشبندی سلسلے کو بھی دیکھیں تو نقشبندی سلسلے میں لطائف کا ذکر جو سب سے زیادہ ملا ہے وہ مجدد الثانی کا ملا، ان سے پہلے نہیں ملتا۔ کیوں کہ علاؤالدین عطار وغیرہ یہ سب نقشبندی سلسلے بزرگ جتنے بھی صاحب تصانی بزرگ ہیں کہیں بھی کسی کے بعد لطائف کا ذکر نہیں ہے، ان کی تصانی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کہیں بھی آپ کو لطیفے کا ذکر نہیں ملے گا، یہاں تک کہ حضرت باقی بلّہ کے پاس بھی نہیں تھا، ان کے یہاں بھی نہیں ملتا، ان کی سوانحات اٹھا کے دیکھ لیں کہیں لطیفے کا ذکر آپ نے ذکر نہیں کرا، کسی بھی اپنے خلیفہ کو مریدوں کو تعلیم نہیں کیا۔ انہی کے پیر بھائی عبداللہ، انہی کے خلیفہ سیدنا امیر ابو اللہ نقشبندی ہیں یہ بھی۔ یہاں پر دو شاخ میں ہوئی تھی، ایک نقشبندی ابو اللہ، ایک نقشبندی مجددی۔ اچھا ابو اللہیوں میں بھی نہیں ملتا، وہیں ملتا ہے۔ اچھا ان سے پہلے نقشبندیوں سے پہلے یہ سلسلہ لطائف کا ہندوؤں میں ملتا ہے، ان کا قدیم ہے یہ، تمام رشی منی لطائف کا ذکر کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں۔ اچھا اب بات آگے نکل گئی بہت ہی، بات کیا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ سے کرو، اللہ سے کرو، الا اللہ سے کرو، کیسے بھی کرو، تمہاری نیت الی اللہ ہونی چاہیے اور تمہاری توجہ الی اللہ ہونی چاہیے، تو آٹومیٹک نوری ہو جاتے ہیں۔ نور جو ہے نا وہ کسی لطیفے میں نہیں ہے، لطیفہ جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ ہم پانی کسی چیز میں اکٹھا کرنا چاہیں کسی برتن میں تو وہ برتن ہو جائے گا نا پانی کا۔ اب اگر پانی ہم اکٹھا کریں گے تو پانی ہوگا نا اس میں، اور اگر پانی اکٹھا نہیں کریں گے تو خالی برتن ہوگا۔ تو لطائف جو ہے وہ ہمارے 6 برتن ہیں جس میں ہم نور اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اچھا اب نور ہوگا تو اکٹھا ہوگا، اب نور کا سبب ہے تکرار۔ اچھا تکرار کاہے کی ہو؟ اب یہ بھی نہیں ہے کہ تکرار اللہ اللہ کی ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ تکرار ہو کی ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ تکرار لا الہ الا اللہ کی ہو، یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرب کا ذریعہ ہے، ہم اب اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں ساتھ میں، اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ورنہ اگر ہم خالی الف 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 کریں تو بھی نور بن جائے گا۔
ہم خالی با 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 بھی شروع ہو جائیں تو بھی ہو جائے گا. تکرار تو ہو رہی ہے. تکرار ہو رہی ہے. اب ہم جو بھی لفظ ادا کرتے ہیں وہ مرکب ہو جاتا ہے, مفرد نہیں رہتا. اور جب وہ مرکب ہو جاتا ہے, مفرد نہیں رہتا, تو آٹومیٹک عبارت بن جاتی ہے. اب ہم الف 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 کہیں تو سننے والا کہے گا ایک ہی لفظ پکار رہا ہے, لیکن اس کا مرکب جو ہے اس کا خمیر 3 حروفوں سے. الف لام سے اب 3 نور اکٹھے ہوں گے ایک ساتھ. اب جب 3 چیزیں ایک جگہ پیدا ہوتی ہیں تو ایک نہیں رہتی, اس کی شکل بدل جاتی ہے بالکل. کہ پانی الگ ہو اور چینی الگ ہو تو پانی پانی کہلائے گا, چینی چینی کہلائے گی. لیکن اگر دونوں کو اکٹھا کر دو, چینی کو پانی میں ڈال دو, تو پھر نہ پانی کہلائے گا نہ چینی کہلائے گی, پھر شربت کہلائے گا. اس کی ماہیت بھی بدل جائے گی, اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا, اس کا نام بھی بدل جائے گا, اس کا کام بھی بدل جائے گا. کسی کو مارنا ہو شوگر والے کو پلا دو. تو جب مرکب ہوتا ہے نا تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم با 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 کریں گے تو 2 حرف ہو گئے, الف اور با. یہ بھی مفرد میرا. تو اس کی تکرار ہوگی. جب 2 چیزیں چلتی ہیں تکرار ہوتی ہے. جب تکرار ہوتی ہے تو حرارت پیدا ہوتی ہے. جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو آگ پیدا ہوتی ہے. آگ پیدا ہوتی ہے تو نور کی شکل اختیار کرتی ہے. معنی تو کیا ہے؟ معنی تو تم نے بنائے ہیں. معنی کیا ہوتا ہے؟ اب الف کا کوئی معنی ہے بھائی؟ الف کا معنی کیا ہے؟ علامت ہی ہے نا. تو اب الف 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 کرو تو علامت ہی علامت, علامت ہی علامت ہو گئی. یہ تو نہیں, کوئی معنی کام نہیں کرتے. معنی کوئی کام نہیں کرتا. اصل جو اس کا نور ہے, اس کی روحانیت اس کا نور ہے, وہ کام کر رہی ہوتی ہے. آئی سمجھ بات؟ قل ادعو الرحمن ادعو اللہ و ادعو الرحمن. کیا مقصد؟ سر تم اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان, کیا ہے رحمان کہہ کے پکارو. فلہ الاسماء الحسنى. اب مثال کے طور پر عبداللہ ہے, کسی کو بولو بھائی عبداللہ عبداللہ پڑھ, اور کسی کو بولو تو اسرائیل اسرائیل پڑھ. تو کیا کہ مجھے یہودی بنایا, اس کو مسلمان کر دیا. دونوں کا معنی دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. معنی کچھ نہیں ہے بات ہوتی, معنی کی بات نہیں ہے یہاں پر. یہاں تو معنی ہی بے معنی ہیں. اور ایک بات بتا دوں, اس کا مقام ہی وہ مقام ہے کہ جہاں معنی بے معنی ہو جائے. تو بے معنی کی کیا بات رہے گی؟ وہ نحوی اعتبار سے شرط بات کر رہے تھے, بے معنی ہوگا تو کوئی مقصد نہیں بنے گا. نہیں بنتا ہے, سب مقصد بنتا ہے. مجھے نہیں پتا مقصد کا, لیکن بن رہا ہے. نحوی اعتبار سے نہیں پتا. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بے مقصد ہو جائے. وہ کہتا ہے میں نے کوئی باطل نہیں پیدا کی. خلقت هذا الباطل سبحان. کچھ نہیں بولو, کچھ نہیں پڑھو. ایک بات بتا دوں میں آپ کو, غار ہرا میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے جا کر؟ تفکر تھا بس خالی. سلطان الاسکار جو کہلاتا ہے نا, سلطان الاسکار کے معنی کیا ہوئے ہیں؟ سب ذکروں کا بادشاہ. اب اس کی حقیقت کیا ہے اس ذکروں کے بادشاہ کی؟ اس کے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے, کچھ بولنا ہی نہیں ہے اس میں. تم
ہے؟ ہاں، اس میں کچھ بولنا ہی نہیں ہے تم نے، کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے تم نے. اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکال دیا تو ذکر ٹوٹ گیا. حیرت بھی دلاتا ہے. نہیں، یہ ذکر سمیع کا ہے. اس میں صرف تم نے خاموش رہنا ہے، بالکل ایسی سناٹا کر دینا ہے جیسے تم پر موت طاری ہو گئی. کوئی دنیا کی آواز تمہارے کان میں نہیں آنی چاہیے، چاہے تم ڈھول کے آگے بیٹھے ہو، لیکن ڈھول کی آواز تمہارے کان میں نہیں آنی چاہیے. یہ سلطان الاذکار کہلاتا ہے. اور اس میں آواز کیا آتی ہے؟ یا تو گھنٹی کی، یا مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی، یا پانی کے جھرنوں کی. یہ سلطان الاذکار ہے. کیوں کہ سلطان الاذکار کیا ہے؟ سلطان الاذکار کن سننا ہے. ہاں، اپنی اصل کو. ہاں، جس نے کن سن لیا. ہاں، جب کن پر غور کرتا ہے نا تو پھر وہ آواز آتی ہے الست ربکم. جس نے وہ سن لیا وہ سلطان الاذکار ہو گیا. پھر اس کا رواں رواں پکارتا ہے کالو گرا. یہ ہے سلطان الاذکار. اس میں ذکر کرنا حرام ہوتا ہے. اب یہ اگر میں بول دوں تو مولوی فضل لگا دے گا تو ذکر سے روک رہا ہے. کیونکہ ایک قانون ہے، میں تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ اہل دل کا قانون ہے، اہل زبان کا نہیں، تو اس لیے اہل زبان نہیں پہنچیں گے اہل دل کا. وہ تو پھر ڈنڈا لے کے پھریں گے اس کے پیچھے. یہ سلطان الاذکار کہلاتا ہے. اور جب آدمی یہ سنتا ہے تو اس کی کیفیت گویا ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ قرآن شریف کے آیات کی تفسیر ہو، زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. آج تو یہ کیفیت میں آ جاتا ہے وہ کہ اس کا علم کس چیز کا کام نہیں آتا، اور پھر زمین اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے، اپنے اختیار سے نکلتا ہے. بھیا اہل دل ہونے کے لیے اہل زبان سے توبہ کرنی ہوتی ہے. ہاں، جب تک زبان سے توبہ نہیں کرے گا اہل دل نہیں ہوگا، اور جب دل سے توبہ کرے گا تو اہل ذکر ہوگا. کیونکہ زبان لکلکا ہے، اس نے تو بولنا ہے بس، رکنا نہیں ہے. اس کو روکنا ہے. نہیں، ہم تم کوئی بھی کرے، انسان دنیا میں تحت العرش سے لے کے عرش عظیم تک سب چیزوں پہ قبضہ کر سکتا ہے، لیکن یہ واحد ایک چھٹا کی چیز ہے جس سے قبضہ نہیں ہو سکتا، یہ قابو نہیں ہوتا. اور گویا جس نے اس کو قابو کر لیا، گویا اس نے دنیا کی ہر چیز کو قابو کر لیا. ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں فرمایا ہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ ہم نے وہ چیز تمہارے قابو میں کر دی جو تمہارے قابو کی نہیں تھی. یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے قلب پھیر دیتا ہے. اسی کے لیے کہا گیا کہ ہم نے وہ چیز تمہارے قابو میں کر دی جو تمہارے قابو ہی کی نہیں تھی. کہ وہی دلوں کا پھیرنے والا. تو بات یہی ہے کہ بھیا جو خاموش رہا، جس نے خاموشی اختیار کی، وہ عافیت میں آیا، اور نہیں تو عافیت کہیں نہیں. جب تک یہ چلتی رہے گی عافیت نہیں ہوگی. کبھی بندوں سے پکڑا جائے گا، کبھی فرشتوں میں پکڑا جائے گا، کبھی وہاں پکڑا جائے گا.
بندے نے بولنا نہیں ہے، سننا ہے. کیا سننا وہ کامیاب ہو گیا جس کو سننا ہے. دیکھو علم ودیت ہے، علم سب کو ودیت کیا گیا ہے اور اس کا ثبوت ہے. کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے قرآن جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اور اس میں انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، کہ اس نے اس کو بیان بولنا سکھایا، بیان سکھایا. تو سب سے پہلا عمل کیا ہوا تھا؟ خلق پہلے پیدا کیا، پھر بولنا سکھایا. لیکن پیدا کرنے سے پہلے علم تفویض کر دیا تھا. یعنی کہ روح کو تمہاری علم تفویض کر دیا گیا تھا. اب اس کا ظہور یہاں کرتے ہو تم. اگر وہاں تفویض نہیں کیا جاتا تو یہاں ظہور نہیں ہو سکتا تھا. تو ہر آدمی کو علم موجود ہے. اسی لیے جب کوئی آدمی کسی چیز کے لیے کسب کرتا ہے تو اس کا کسب ظاہر ہو جاتا ہے، ظہور کر جاتا ہے اس پہ. اور جو نہیں کرتا اس پہ نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ رب کو تم نے پہچانا ہے نا. تم نے کہا تھا نا کالو بلا، تو اب سنتے کیوں نہیں اس کو تم؟ وہی الس بربکم کو سننا ہے تم نے. اس کو کہتے ہیں سلطان الاسقار. وہاں تو سنا تھا، اب یہاں بھی سنو. جب یہاں تم سنتے ہو نا تو تمہارے نفس کی کیفیت روح میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور تم صاحب امر ہو جاتے ہو. تمہیں کن کہنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر جو تم کہتے ہو وہ ہوتا ہے. آئی نا سمجھ؟ تو بات یہی ہے کہ ہمارا علم مفقود ہے. ہم جس علم کے پیچھے پڑے ہوئے نا ہاتھ دھو کے، وہ علم گویا ہے نہیں، وہ زبان کا چربا ہے. وہ صرف اور صرف دنیا میں رہنے کا تقاضا ہے. دنیا میں ہمیں رہنا بتا رہا ہے کیسے رہنا ہے. تم نے کیسے مکان بنانا ہے، انجینئرنگ سیکھ لو. کیسے گاڑی چلانی ہے، میکینیکل سیکھ لو. تو وہ تو صرف تمہیں دھوکے میں رکھے ہوئے. گمراہی کا راستہ ایک اور ہدایت کے راستے 1,24,000 کم و بیش. اور آدمی پھر گمراہ. کیوں؟ کہ یہاں پر جس کا راج ہے، جس کی حکومت ہے، وہ اکیلا ہی ہے. اور اس دنیا کو اس کے قبضے میں دے دیا. لیکن کہا کہ جو میرے دوست ہوں گے ان پر تیرا تسلط نہیں ہوگا. کتنے فخر سے کہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہوگا، چاہے تو کتنے بادشاہ بنا رہے وہاں پہ. کیونکہ وہ مجاہد ہوں گے، وہ سر دینا جانتے ہوں گے، سر بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوں گے. اسی لیے کہا ہے کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آؤ. یہ جہاد اکبر ہے. کسی سے لڑ کے مر جانا جہاد اصغر ہے. وہ اصغر دشمن ہے نا، تو اسے جہاد بھی اصغر ہے. اور یہ اکبر دشمن ہے نا، تو اس سے جہاد بھی اکبر ہے، اس کا صلہ بھی اکبر ہے. تو بس بات یہی ہے کہ اگر ہم نے سمجھ لیا
تو بھیا صحیح ہے، اور نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی بات نہیں، ہم نے کہا تم نے سنا. صبح کسی کو بھی یاد آئی نا سمجھ بات؟ ہاں کسی بات ہے تو وہ کہتے ہیں نا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے ہم روزگار کے، بس اسی میں الجھ گئے ہم، اور اسی میں الجھے رہیں گے اور اسی میں مر جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو سکتا ہے. کبھی کسی کو یاد آ جائے کبھی کوئی بات اور اس پہ عمل کر جائے تو ہماری کہا سنا سب برابر ہو جائے، پھر اس کا ثواب ہمیں بھی ہو جائے کبھی.